دو نوجوان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے، پھر ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ وہ کہنے لگے، امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے، اس کی سزا فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی، چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے کسی ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بڑی نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس شخص کو چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زید و زدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابوذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، ابوذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ
3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی بڑھ گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ادھر ہے وہ آدمی، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہوں کا عالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابوذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افودر گزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔